تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل حسب معمول آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کو شامل کیا جائے گا۔ ابتدا میں درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آج کا موضوع اور آپ کس طرح سے ہمیں سوالات کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، وہ آپ کو عرض کروں گا۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، کل بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے روایت کا مفہوم سنا۔ یقیناً ہر مسلمان یہ چاہے گا، یہ خواہش دل میں رکھے گا، اے کاش اس مشکل وقت میں جب کہ ہر شخص نفسہ نفسی کے عالم میں گرفتار ہوگا، اسے اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، اور جسے جتنا زیادہ قرب نصیب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ فضائل اور برکات میں سے حصہ پائے گا۔ تو اس کا ایک بہترین ذریعہ ہمیں معلوم ہوا کہ بکثرت درود پاک پڑھنے والا اپنے آقا کے قرب میں ہوگا۔ 12ویں شریف کا مہینہ ہے، سرکار کی ولادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے ملنے کا مہینہ ہے۔ بالخصوص اس ماہ مبارک میں تو بکثرت مزید سے مزید درود پاک پڑھیے، اور پھر یہ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل سارا ہی سال میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکثرت درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا رہوں گا۔ تو آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی مدنی چینل کے ذریعے اعلان مل چکا ہوگا، آج کے اس دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ہم وراثت اور ترکے سے متعلق مسائل کو شامل کریں گے۔ جی ہاں، بہت ہی اہم موضوع ہے اور تقریباً ہر شخص ہی کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ آپ ہمیں ابھی کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کو اسکرین پر ابھی دکھایا جائے گا، اس نمبر کو آپ نوٹ کر لیجئے، اور اس نمبر پر آپ ابھی ہاتھوں ہاتھ اپنا فون سیٹ اٹھائیے، کال کیجئے، کال کو ریکارڈ کروائیے۔ یاد رہے کہ کال واضح ہونی چاہیے، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ وراثت سے متعلق آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو کہ وراثت کیسے تقسیم ہونی چاہیے، کس کا کتنا حق ہوتا ہے، اگر آپ کسی مسئلے میں درپیش ہیں، جی ہاں بعض اوقات جھگڑے کی کیفیت ہوتی ہے اور فریقین جو ہے وہ اپنا حق طلب کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کس کا کتنا حق ہے، تو جھگڑیے نہیں، بلکہ ٹیلی فون سیٹ اٹھائیے، فون کیجئے اور شرعی رہنمائی حاصل کیجئے کہ شریعت نے جس کا جتنا حق مقرر کیا ہے یقیناً وہی اس کا حقدار ہے۔ ہمارے جھگڑنے سے، ہمارے اپنے دلائل سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ مال کا معاملہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے، تو اس میں تو اور زیادہ احتیاط کا پہلو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن جس طرح دیگر مسائل سے آج کل اکثر ہماری عوام نابلد ہے، وہیں وراثت کے مسائل سے بھی اتنا آشنائی معلوم نہیں ہوتی، اسی لیے گھروں کے اندر جھگڑے کی بھی کیفیت ہوتی ہے اور معاذ اللہ بعض اوقات لوگوں کے حق جو ہے وہ تلف کر لیے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دارالافتاء سے متعلق اسلام بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے سوالات کا ان سے جواب معلوم کریں گے۔ تو اپنی کال ریکارڈ کروائیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بالخصوص کال کرنے والوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاً سلام کیجئے اور سلام کے بعد کچھ وقفہ دیجئے تاکہ جسے آپ نے سلام کیا وہ جواب دے سکے، پھر ٹھہر ٹھہر کر بالکل واضح اپنا سوال ریکارڈ کروائیے۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو ہاتھوں ہاتھ ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو شرعی رہنمائی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
وراثت کے مسائل میں بھی شریعت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح کے دیگر مسائل کے اندر ہم معلومات حاصل کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمیں معلومات ہونا انتہائی ضروری ہیں. آئیے پہلے کچھ تمہیدی طور پر سوالات کو شامل کرتے ہیں. جب تک آپ کے سوالات ہم تک پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کو بھی ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے. اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے. انشاءاللہ عز و جل معلومات کا ڈھیروں خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. حضور سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ویسے تو ہر مسئلے کی اہمیت ہے. یقیناً شرعی رہنمائی کسی بھی مسئلے کے حوالے سے لی جائے وہ اہم اور بہت ہی اہم ہوا کرتا ہے. لیکن وراثت، تقسیم ترکہ، اس حوالے سے اس علم اور ان کی معلومات ایک مسلمان کو کس حد تک ہونا ضروری ہیں، اس میں اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وراثت ایک مالی معاملہ ہے، مال کے لین دین کا معاملہ ہے، اور مرنے والا جو کچھ مال کسی بھی شیپ میں ہو، وہ کیش کی صورت میں ہو، پراپرٹی کی صورت میں ہو، کاروبار کی صورت میں ہو، چھوڑ کر جائے تو اسے ترکہ کہتے ہیں. اگر کسی کے پاس مال ہی نہ ہو، وہ مطلب کلاش ہو، کچھ بھی چھوڑ کر نہ جائے، تو ظاہر بات ہے پھر وراثت اور تقسیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس تقسیم اور اس کے بارے میں انصاف اور اس کی جو اہمیت ہے وہ اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری عبادات کے احکام دیے گئے. مثلا نماز کا حکم دیا گیا اور 750 کے قریب اس کے حکم کا صراحتاً یا کنایتاً تکرار موجود ہے. اسی طریقے سے حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر مسائل ہیں، تو تعدد تو ہے کہ اس کا بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے. لیکن دیگر عبادات یا احکام کی قرآن نے اس قدر تفصیل بیان نہیں کی جس قدر وراثت کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے. یعنی کس کو کتنا حصہ ملے گا، سب سے پہلے جن کو حصہ ملتا ہے انہیں اصحاب فرائض کہتے ہیں. اس میں 8 خواتین ہیں اور 4 مرد ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ان سب کا حصہ بیان کیا، وصیت کے متعلق بیان کیا. تو اس تفصیل کا بیان کرنے کی وجہ یہ رہی کہ لوگ اس کے بارے میں سستی کا شکار تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آدمی ہے، بڑا نیک ہے، پارسا ہے، اور وہ بڑی اچھی عزت کی زندگی گزارتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وراثت کے معاملے میں آ کر ظلم کے مرتکب ہو جاتے ہیں، دوسروں کا حق دبا بیٹھتے ہیں، یتیموں کا حق اپنا حق سمجھ لیتے ہیں. تو چونکہ اس معاملے کے اندر لوگوں کا مبتلا ہونا اور گناہ کے اندر پڑنا بہت زیادہ تھا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے بارے میں تاکیدیں بہت زیادہ فرمائی، اس کی تفصیل مکمل بیان فرمائی. پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبہ میں مختلف حوالوں سے اس شعبے پر رہنمائی فرمائی. بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلم الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم، کہ علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ یہ نصف علم ہے. نصف علم ہے، نصف علم اس کو کہا گیا. وضاحت فقہ نے نصف علم کہنے کی کئی توجیہات بیان کی ہیں. ایک توجیہ تو یہ بیان کی کہ انسان جو کچھ زندگی میں کرتا ہے صحیح وہ ایک حصہ، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کے ساتھ جو کچھ کیا جائے گا وہ ایک حصہ. ان معنی میں وراثت ایک حصہ اور پوری زندگی کے جو کچھ معاملات ہیں وہ ایک حصہ. تو یہ زندگی کا مطلب انسان کے متعلق چیزوں کا ایک حصہ ہے. یعنی اگر علوم کو اور انسان سے متعلق احکامات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس توجیہ کے مطابق نصف علم وراثت ہے. نصف علم وراثت ہے. اور دوسری توجہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں حقوق کے معاملات ہیں، حلال و حرام کے معاملات ہیں، اس لیے اس کو نصف سے تعبیر فرمایا. اب جو وراثت کے معاملات ہیں یہ بظاہر تو بڑے ہی آسان ہیں. ویسے آپ نے جو بیان فرمایا کہ اتنی اہمیت ہے، اور ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے ایک تعداد کو تعجب ہو کہ اس کو نصف علم قرار دیا، اور یہ وہ مسائل ہیں کہ قرآن نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کے احکامات کو بیان کیا. اور بیچ میں آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ جو اصحاب فرائض ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو جھٹکا لگاؤ کیا عورتوں کو بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ جو ایک شنیدن ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ دینے کا کانسیپٹ ہی نہیں پایا جاتا. تو واقعی یہ تو بات اپنے بجا ارشاد فرمائی. آپ کچھ مزید قرآن مجید فرقان حمید میں جن افراد کے حصے بیان کیے گئے وہ 12 ہیں.
اس میں 8 عورتیں ہیں 4 مرد ہیں، یعنی 8 عورتیں ہیں اس میں، اصحاب فرائض میں، یعنی بیوی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، ماں اور جدہ صحیحہ، یہ 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں. 4 مرد ہیں. اس میں باپ ہے، دادا ہے، اس طریقے سے ماں شریک بھائی ہے اور شوہر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ موضوع بظاہر تو بہت ہی سمپل ہے، یعنی لوگ اس موضوع کے متعلق کیا پوچھنے آتے ہیں دارالفتہ میں؟ لوگ پوچھتے ہیں جناب ہمارے والد کا انتقال ہوا، ہم 2 بھائی ہیں، ایک بہن اور والدہ ہے. ایک بڑا سمپل سا سوال ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کی والدہ کا اتنا حصہ بنے گا، آپ کا بھائیوں کا اتنا حصہ بنے گا اور بہنوں کا اتنا بنے گا. یہ تو ہے تقسیم وراثت، لیکن یہ موضوع اتنا سمپل نہیں ہے. اس موضوع کے ارد گرد جو مسائل اور جو پھیلاؤ ہے وہ بڑا ہی وسیع ہے. جو نصف علم کہا گیا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں وضاحت ہوگی کتنا وسیع ہوگا. کچھ اگر اس کی تفصیل آپ ارشاد فرمائیں، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بہت وسیع علم ہے، تو کچھ اس کی اگر ترتیب بیان ہو جائے کہ جیسے کوئی شخص مرا اور اس نے جو مال چھوڑا تو اب اس کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، تاکہ ایک بیسک کانسیپٹ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں بیٹھے کہ بنیادی طور پر ہم کو ابتدا کہاں سے کرنی ہے. یعنی یہاں میں 2 حصوں میں اپنی گفتگو کروں گا. ایک حصہ تو وہ ہے جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ 4 معاملات ہیں، ان کو ترتیب کے ساتھ انجام دینا ہے. پھر 6 اور چیزیں ہیں جو اس وراثت کے گرد گھومتی ہیں. وہ 4 جو معاملات ہیں، یعنی کسی کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے اس کے مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، تجہیز و تکفین کرنی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپس میں مل جل کر رہ رہے ہوتے ہیں لوگ، عام طور پر ضروری نہیں کہ مردے کے مال ہی سے تجہیز و تکفین کی جائے. لوگ اپنے طور پر کر دیتے ہیں، عزیز و اقربا. لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ تجہیز و تکفین کون کرے گا، تو سب سے پہلے میت نے جو مال چھوڑا ہے اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات کیے جائیں گے. اس کے بعد جو لوگوں کا قرضہ اس پر ہے وہ ادا کیا جائے گا. پھر اگر مال بچتا ہے قرضے کو ادا کرنے کے بعد تو پھر دیکھا جائے گا کہ میت نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں کی. صحیح. اب بہت سارے لوگ ہیں جو وصیت کر جاتے ہیں، اپنا سارا مالی وصیت کر جاتے ہیں. تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ وصیت ہمیشہ 1/3 مال میں جاری ہوتی ہے. 1/3 میں جاری؟ جی ہاں، یعنی اگر یعنی اس کا مال تھا 100 روپے کا، تو 33 روپے وصیت میں خرچ کیے جا سکتے ہیں. اگرچہ کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میرا سارا مال مسجد میں دے دیا جائے، مدرسے میں دے دیا جائے، فلاں کو دے دیا جائے. ایک بات تو یہ ہے وصیت کے حوالے سے. ماشاءاللہ بہت اہم بات پتہ چلی، ورنہ عموماً دیکھا گیا ہے بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ میرا کل مال جو ہے وہ مسجد یا مدرسے یا کسی کے نام پہ یوں وصیت کر دیتے ہیں، لیکن ٹوٹل پر عمل نہیں کیا جائے گا. جی ہاں، یہ ورثہ کے ہوتے ہوئے ٹوٹل پر عمل نہیں کیا جا سکتا. ان کا وہ حق ہے. وراثت کا جو فلسفہ ہے، یہ فلسفہ کچھ یوں ہے کہ جو ہی کسی کا انتقال ہوا اس کی جتنی بھی پراپرٹی، بینک بیلنس، جو بھی اس کی ملکیت ہے، صحیح، وہ خود بخود اس کے ورثہ کی ملکیت ہو جاتی ہے. ٹھیک، وہ اس کی ملکیت سے نکل کر ورثہ اس کے مالک بن جاتے ہیں. صحیح. تو ایک بات تو یہ تھی کہ وصیت ہمیشہ 1/3 میں جاری ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو وارثین ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اچھا، یعنی مثال کے طور پر بیٹی ہے، اس کو پہلے سے ہی ملنا ہے، بیوی ہے یا بیٹا ہے، اس کا وراثت میں حصہ بن رہا ہے، تو چونکہ اس کو پہلے ہی وہ وارث ہے اور وراثت میں اس کا حصہ بن رہا ہے تو اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. ورثاء کے علاوہ کے لیے وصیت، ورثاء کے علاوہ کے لیے وصیت ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی نے اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کی اور تمام ورثاء بالغ ہیں اور تمام رضامند ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ مسجد وغیرہ کا جو معاملہ میں نے عرض کیا کہ کسی نے سارا مال کسی نیک کام میں خرچ کرنے یا کسی بیوہ یا غریب کو دینے کی وصیت کی اور سارے ورثاء بالغ ہیں اور سب راضی ہیں، تو پھر اس وصیت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. یہ 3 باتیں ہوگی. چوتھی چیز یہ ہے کہ اب مطلب تجہیز و تکفین کے بعد، ادائیگی قرض کے بعد، وصیت کے بعد جو مال بچ جاتا ہے شریعت کے بیان کردہ حصوں کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے. اب جن افراد نے وہ مال تقسیم ہونا ہے ان کی تو بہت زیادہ تفصیل ہے، اور اگر بالکل میں خلاصے کے طور پر عرض کروں تو 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جنہیں اصحاب فرائض کہتے ہیں جس کا بھی میں نے کچھ تذکرہ بھی کیا، دوسرے وہ جنہیں اسبا کہتے ہیں،
اور تیسرے وہ جنہیں ذوی الارحام کہتے ہیں. ویسے تو بہت سارے اور بھی رشتہ دار ذوی الارحام کہلاتے ہیں، لیکن وراثت کے اندر ایک مخصوص کیٹیگری کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے. تو وراثت کا جو نظام ہے اس میں سب سے جو قریبی ہے اس کا زیادہ حق ہے. مثال کے طور پر میت کسی کا انتقال ہوا، اس نے بیوی کو چھوڑا، بیٹوں کو چھوڑا، بیٹی کو چھوڑا، اور ایک اس کا بیٹا پہلے انتقال کر چکا تھا، اس کے انتقال سے پہلے اس کے بچے بھی موجود ہیں. تو چونکہ ابھی اس کے بیٹے موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے پوتوں کو حصہ نہیں ملے گا. صحیح. اور اگر کسی کا انتقال ہوا اور اس کے بیٹے پہلے انتقال کر چکے تھے تو اب پوتے کے حصہ ملنے کی صورتیں بن سکتی ہیں. تو وراثت کے اندر ایک جو نظام ہے اس میں الاقرب فالاقرب، جو سب سے زیادہ قریبی ہے اس کو زیادہ حصہ دیا گیا ہے. یعنی اسی ایک ہی لڑی ہے جس کو ملنا ہے، لیکن اس میں قریب والا موجود ہے تو اس کے بعد والے کو نہیں ملے گا. جی جی، یہ ایک نظام ہے پورا. اور میں نے مطلب معلومات کے لیے یہ گفتگو کی. یہ تو ہے ایک سمپل چیز کہ ان 4 مراحل پر وراثت کی تقسیم ہوگی، لیکن یہاں کچھ پیچیدگیاں بھی ہیں، اور وہ پیچیدگیاں تنازع کا باعث بنتی ہیں، آپس کی چپکلشوں کا باعث بنتی ہیں، اور ان کو حل کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اپنی زندگی ہی میں اپنی کوئی جائیداد کسی وارث کے لیے گفٹ کر جاتے ہیں. یعنی تحفہ دینا شریعت میں ایک جائز کام ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن شریعت کے نزدیک کوئی بھی تحفہ اسی وقت تحفہ کہلائے گا جب اس کے تمام تقاضے پورے کر لیے گئے ہوں. تحفے کے حوالے سے ایک بنیادی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو گفٹ کر رہے ہیں تو جب تک آپ نے اس کو قبضہ نہیں دیا تو وہ چیز اس کی نہیں کہلائے گی، بدستور آپ ہی کی رہے گی. تو اگر کسی کا انتقال ہوا، اس نے اپنا وہ گھر جس میں وہ خود رہتا تھا اپنی بیوی کے نام زندگی میں گفٹ کر دیا تھا، یا کسی ایک بیٹے کے نام گفٹ کر دیا تھا، تو لیکن خود اسی میں رہتا رہا، الگ سے اس کو قبضہ نہیں دیا، تو اس کی یعنی سپرد نہیں کیا اس نے. یعنی جب وہ خود اس میں رہ رہا ہے، خود اس میں قابض ہے، تو سپردگی پائی نہیں گئی. صحیح. ہاں مثال کے طور پر وہ کوئی الگ گھر ہوتا، خالی ہوتا، اس کی چابی دے دی جاتی، یا کوئی خالی دکان ہوتی اس کے حوالے کر دی جاتی، تو یہ تو قبضہ کہلاتا. صحیح. تو بہت سارے لوگ جب وراثت کے مسائل پوچھنے آتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب مرنے والے نے فلاں کے لیے گفٹ بھی کیا تھا، تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے گفٹ کیا تھا. جو زندہ ہیں آج ہم ان سے مخاطب ہیں. اگر آپ گفٹ کرنے لگیں تو 2 باتوں کا خیال رکھیں. ایک بات تو یہ، یعنی اس قانون کو مد نظر رکھیں شرعی اعتبار سے، جب تک آپ کسی کے قبضے میں وہ چیز نہیں دے دیں گے وہ اس کی ملکیت میں نہیں جائے گی. فقط نیت سے کچھ نہیں ہوگا. نیت سے کچھ نہیں ہوتا، بول دینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. بول دیا، کاغذات بنوا دیے جو فلاں کے نام میں یہ گفٹ کرتا ہوں، ایگریمنٹ بن گیا، لیکن قبضہ نہیں دیا. تو شرعی اعتبار سے وہ چیز اس کی نہیں ہوگی جس کو گفٹ کیا گیا ہے. صحیح. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات وہ یہ ہے جو دیانت کے اعتبار سے ہے کہ قوانین شریعت کی روح سے ایک والد جب اپنی اولاد میں گفٹ کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ مساوات کا خیال رکھے. یعنی یہ نہیں کہ وہ اپنے ایک بیٹے کو تو لاکھوں کی جائیداد گفٹ کر جائے اور دوسرے کو کچھ گفٹ نہ کرے. نہیں حضور، ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک فرما بردار ہے، خدمت کرتا ہے، بہت خوش رکھتا ہے، تو کیا مطلب سبھی کو ایک ساتھ دے؟ ایک ہے وہ بالکل لفٹ ہی نہیں کراتا. اصل میں اگر گفٹ کرنا ہے تو پھر سب کو برابر دینا ہوگا. برابر دینا ہوگا. ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد سرکار علیہ السلام کے پاس گئے کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کے نام باغ کیا ہے اور میری بیوی کا یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ بن جائیں، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ ہمارے اس معاہدے کے گواہ بن جائیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا اپنے ہر بیٹے کو اسی طرح باغ گفٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا میں اس گناہ کے کام پر گواہ نہیں بنتا. تو یعنی گفٹ اگر کرنا ہو اولاد کو تو پھر یہ ہے کہ سب کو برابر دیا جائے، اور اگر برابر نہیں دیا اور قبضہ ہو گیا تو وہ اسی کا ہو جائے گا، لیکن دینے والا والد جو ہے وہ گناہگار ہوگا، اس کا یہ فعل درست نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ کہ مدنی چینل کے ناظرین کے حوالے سے گفٹ کرنا ہو تو مساوات کا خیال رکھیں اور
مساوات اگر پائے بھی جاتی ہے تو پھر اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جس کے نام گفٹ کر رہے ہیں اس کے قبضے میں وہ چیز چلی جائے۔ دوسری چیز جو ایک پیچیدگی ہے وراثت کے مسائل میں، وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب مرنے والا جن ورثہ کو چھوڑ کر گیا ہے ان میں سے مزید کسی کا انتقال ہو گیا۔ مثال کے طور پر اس کے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصے بعد ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، اور بیٹی کے ورثہ میں بھی اس کا شوہر، اولاد، پھر بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تو اس عمل کو مناسقہ کہتے ہیں۔ تو وراثت کے اندر جو عام مسائل آتے ہیں دارالفتہ میں، اس میں تو سمپل مسائل ہی ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ 40% ایسے مسائل آتے ہوں گے۔ لوگ جو ترکہ ہے وہ دیر سے تقسیم کرتے ہیں، کسی نہ کسی کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، تو ترکے کی تقسیم میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس کی ہمارے ہاں تو ویسے عموماً یہ دیکھا گیا ہے، بعض لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن جو آپ نے مناسخے کی صورت بیان کی کہ جب تک کوئی کھٹپٹ نہیں ہے، کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، تو وہ چلتا رہتا ہے معاملہ نا، اور بہت عرصے کے بعد اب بھلے ورثہ میں سے انتقال ہوتا رہا، لیکن جہاں پر کسی نے کہا کہ مجھے الگ کرو، مجھے حصہ دو، یا کہیں پر جو چپکلش ہوئی، تو اب جو پھر وہ ترکے کی تقسیم کی طرف آتے ہیں۔ لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ترکے کی تقسیم میں جلدی کرنا چاہیے۔ اصل میں جلدی میں ایک حکمت یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ترکے کے حوالے سے ایک چیز ہے مصالحت، کمپرومائز کرنا۔ تو اگر افراد جو ورثہ ہیں وہ بالغ ہیں تو وہ با اختیار ہوتے ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے کمی بیشی کے ساتھ کمپرومائزنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے ہوتے ہیں نابالغ، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اب جب نابالغوں کا حق شامل ہو جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ مطلب کہ حلال و حرام کی جس کو فکر ہے اس کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے انتقال ہو کسی کا تو شرعی رہنمائی لے کر تقسیم کر لیں۔ جی جی۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے مصالحت کا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ اب لوگوں کے ذہن میں شاید یہ کنسیپٹ ہے کہ جب تقسیم کرنی ہے وراثت کی تو سارا ترکہ تقسیم کریں جب ہی تقسیم کہلاتی ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے، بسا اوقات کوئی مجبوری تقسیم سے مانے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کیش تقسیم کر لیں گے، وہ یوں سمجھیے کہ کسی کا انتقال ہوگا، اس نے کیش چھوڑا ہے، پراپرٹی چھوڑی ہے، کاروبار چھوڑا ہے۔ اب یہ کیش تقسیم کر لیں گے ان کے لیے بڑا آسان ہے، پراپرٹی تقسیم کر لیں گے وہ بھی آسان ہے، لیکن کاروبار کو تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ کاروبار کو تقسیم کریں گے تو ان کا جو کیپٹل وہ تقسیم ہو جائے گا، اور چھوٹے سے کیپٹل سے وہ کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جب تقسیم کی جائے تو ساری ہی چیزوں کی جائے۔ اچھا، اس میں کچھ فلیکسیبلٹی ہے، بلکہ آپ مثلا کسی ایک آئٹم جو میت نے چھوڑے ہیں کیش میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کیش تقسیم کر لیں، پراپرٹی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ تقسیم کر لیں، کاروبار تقسیم نہ کریں، لیکن یہ ضرور ہے کہ تعین کر لیا جائے کہ کس کا کتنا شیئر بنتا ہے، تاکہ وہ جب پرافٹ، ظاہر بات ایک مشترکہ کام ہے، اور مشترکہ کام یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے دو پارٹنر کیپٹل ملا کر ایک کام شروع کرتے ہیں تو یہ پارٹنر کہلاتے ہیں، یعنی جس کا جتنا حصہ ہے وہ بیان ہو جائے کہ چلتے کاروبار میں مثال کے طور پر اب ان کا اتنا حصہ ہے، اب وہ بیان ہو کے تعین ہو جائے تاکہ اس میں کون کتنے حصے کا شریک ہے یہ واضح ہو جائے، پھر 10 سال کے بعد بھی تقسیم کریں تو پھر اسی حصے کے مطابق۔ میں یہ عرض کر رہا تھا جس طریقے سے دو پارٹنر پیسے ملا کر ایک کام شروع کرتے ہیں اور ان کا کام آگے چلتا ہے، اپنے شیئر کے مطابق پھر وہ حصے لیتے ہیں، اور اس میں پارٹنرشپ میں یہ ہوتی ہے کہ کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک کہے میں 40% دوں گا، دوسرا کہے میں 60% دوں گا۔ اسی طریقے سے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں اور ایک والدہ ہے، تو اب یہ سب کے سب پارٹنر بن گئے، جو کاروبار چل رہا ہے سب کے سب پارٹنر بن گئے، اور یہاں جو نفع ہے اس نفع کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ سب برابر ہوں گے، نہیں، بلکہ با اعتبار وراثت صحیح بیوہ کا جتنا حصہ ہے وہ اتنے حصے کے پارٹنر بنے گی، صحیح بیٹے کا جتنا حصہ ہے وہ اتنے حصے کا پارٹنر بنے گا، بیٹی کا اتنا حصہ وہ اتنے حصے کا پارٹنر بنے گا۔ اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب کام تو بھائی کر رہے ہیں، ہم بہنوں کو کیوں نہیں، ان کا کیپٹل تو شامل ہے۔ تو لڑکا اگرچہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں مرد ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، کاروبار سنبھال رہا ہوں، لیکن دوسرے اعتبار سے اس کا بھی انویسٹر ہو گیا نا وہ، بھلے اس کی بہن ہے لیکن وہ بطور انویسٹر ہو گئی۔ تو ایسے مواقع پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ حق تلفی کا شکار ہو جاتے ہیں، صحیح، اور وہ دوسرے کے مال کو اپنا حق جتا کر کھا رہے ہوتے ہیں،
اور یہ اعلیٰ درجے کی سمجھیں کہ ہلاکت ہے. یعنی دوسرے کے مال کو بندہ اپنا مال جتائے اور پھر زبردستی اور جبر دکھا کر اسے وصول بھی کرے. صحیح. تو اگر ایسا معاملہ ہو، کاروبار تقسیم نہ کرنا ہو تو شیئر متعین کر لیا جائے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے دو بھائی ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، وہ کاروبار سارا باپ کا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بھائی جس نے وہ کاروبار سنبھالا ہوا ہے وہ جناب اس سے جتنا مرضی چاہے روپیہ نکال رہا ہے، وہ حج بھی کر رہا ہے، ہر سال عمرے بھی کر رہا ہے. دوسرا بھائی منہ کی طرف دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس کا بھی اتنا حصہ اتنا اس کا حصہ ہے، لیکن دوسرا بھائی اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر مالک کے کل سمجھتے ہوئے اس میں جو ہے وہ کلی تصرفات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک غیر شرعی اور ایسا معاملہ ہے جو قابل گرفت ہے. اس میں رہنمائی لے لی جائے، اس کی صورتیں بن سکتی ہیں انشاءاللہ. ایک اور چیز جو آتی ہے وراثت کے اندر وہ ہے دعویٰ. کوئی وارث کھڑا ہو جاتا ہے کہ جناب یہ تو والد صاحب نے مجھے دی تھی زندگی میں، اور یہ تو میرے نام کی تھی، اور یہ تو کہا تھا کہ تم لے لینا. خاص طور پر ماں کا انتقال ہو تو زیورات کے حوالے سے بیٹیوں کے دعوے بہت آتے ہیں کہ وہ اماں نے کہا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو دے دینا، یا تم فلاں دن میں نے وہ خدمت کر دی تھی تو ماں بڑی خوش تھی اور بالکل جوش میں آ کے کہا بیٹی چل وہ فلاں سیٹ تیرا. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر تو وہ دعویٰ وصیت کے حوالے سے ہے تو اس کا تو میں عرض کر چکا کہ چونکہ وارث کے لیے تو وصیت ہوتی ہی نہیں ہے. صحیح. تو وہ دعویٰ تو ویسے ہی نہیں سنا جائے گا. ہاں اگر کوئی بیٹی یہ کہتی ہے کہ جی میری بیٹی کے لیے، یعنی میت نے اپنی نواسی کے لیے کی تھی اور بیٹی بھی زندہ ہے، تو نواسی تو وارث نہیں بنے گی، اور بیٹی کے ہوتے تو نہ بھی ہو تب بھی نواسی بہت آگے جا کے وارث بنتی ہے. تو ایسے صورت میں وصیت اس کے اپنے لیے تو دعویٰ نہیں سنا جائے گا. نواسی کے لیے سنا جا سکتا ہے لیکن ثبوت پیش کرنا ہوگا، کیونکہ جب فریقین کے اندر تنازع ہو جائے تو اگر ہر ایک کو اس کے دعوے کے مطابق دیا جانے لگے تو نظام کائنات ہی الٹ پلٹ ہو جائے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ترکہ تقسیم نہیں ہوا، سالوں سال تک نہیں ہوا، پھر بڑی ہی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں بعض اوقات اور لوگ تنازع کا شکار ہوتے ہیں. یوں سمجھیے کہ انڈسٹریاں لگ جاتی ہیں، فیکٹریوں پہ فیکٹریاں لگ جاتی ہیں، ایسے مسائل بھی آئے ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ بھئی کس کا کتنا حصہ ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد جا کر سوچیں، کم از کم اپنا شیئر تو متعین کر لیں، اپنے حقوق تو متعین کر لیں. ہاں اتفاق سے رہنا چاہیے، 5 انگلیاں اگر ایک ساتھ ہوں تو ان میں زیادہ برکت ہوتی ہے، لیکن اس طریقے سے ہو کہ کسی کا حق نہ مارا جائے. اور اس کے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو ہی انتقال ہوا آپ بیٹھ کر علماء سے رہنمائی لے کر ایک فارمولے پر اتفاق کر لیں کہ جناب ہمارا اتنا اتنا حصہ بنتا ہے اور ہم اس فارمولے کے تحت آئندہ چلیں گے، بھلے ساتھ مل کر چلتے رہیں. صحیح. پھر ایک صورت وراثت کے مسائل میں یہ ہوتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو گیا، اب ایک وارث آتا ہے کہتا ہے کہ جناب یہ جو گھر ہے اس کے اندر 2 کمرے میں نے بنوائے تھے، اس پر خرچہ میں نے کیا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ مجھے جو ہے نا وہ میں تو زیادہ پیسہ لوں گا، یا مجھے اس کی زیادہ مطلب کہ قیمت چاہیے. تو یہاں بھی کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس کی پھر مختلف صورتیں ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ والد نے ہی گھر بنایا ہوتا ہے، بیٹے نے رقم دی ہوتی ہے. صحیح. تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری رقم سے بنا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہوتا ہے. یہ اپنی رقم لینے کا تو حقدار ہے، والد نے اس سے جو لیا وہ قرضہ تھا، تو یہ اتنی رقم اپنی لے لے واپس. لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ جو گھر ہے یہ میرا ہے. صحیح. تو یہ یوں سمجھیے کہ اس میں اتنی ساری پیچیدگی ہیں. ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ 10 صورتیں بیان کی، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اس تمہیدی گفتگو سے اندازہ ہوا ہوگا کہ مال وراثت کا تقسیم ہونا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے. اور ہم اپنے عرف و عادت کے مطابق خاندانی بعض اوقات اس طرح کے ایک نظام، ہر خاندان کا اپنا نظام بنا ہوتا ہے، کہیں پر بیٹیوں کو نہیں دیتے، کہیں دیتے ہیں تو اس کا ایک اپنا حساب کتاب ہے، تو کہیں سمجھتے ہیں کہ شادی شدہ بیٹی کا کوئی حصہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری گفتگو سننے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال وراثت کی تقسیم میں ہمیں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے. اور سیدھا سیدھا یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور حقوق العباد کے معاملے کو بعض اعتبارات سے حقوق اللہ سے زیادہ سخت تر قرار دیا گیا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے کے اندر شرعی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بنیادی بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ظاہر ہے کہ یہ صورتیں بیان ہوئیں، اور جنہوں نے پہلی مرتبہ سنی
اب سارا ان کو ایک وقت کے اندر یاد ہو جانا یہ انتہائی دشوار ہے. لیکن ایک چیز کا اگر ہمارا ذہن بن جائے نا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے دارالفتاح کی اسلامیہ نے اس کو بیان کیا کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو، اب جو بھی اس کے ورثاء ہیں، جو بھی اس کے اولیاء میں سے ہیں، ولی ہیں، جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں، تو فوراً سے بیشتر جا کر کسی بھی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں کہ حضور فلاں کا انتقال ہوا اور اس کے یہ ورثاء ہیں. آپ ارشاد فرمائیے کہ اب مال کی تقسیم کاری کیسی ہوگی. حقیقت تو یہ ہے کہ علم سے دوری کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وارث کون کون ہے. عموماً جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں اور بس یہی ان کی والدہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط ہم ہی وارث ہیں اور دنیا کے اندر ہمارے علاوہ وارث ہو ہی نہیں سکتا. اس کی صورتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ورثاء کا تعین کرنا بھی یہ ہمیں درست طور پر نہیں آتا. اور بعض اوقات اس طرح کا بھی انداز ہوتا ہے کہ بس یہ ورثاء ہیں، لیکن ظاہر کے دارالفتاح میں آپ کو تجربہ ہوتا ہوگا کہ بعض اوقات وہ آتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ورثاء ہوں گے، بلکہ شاید سوال کرنا پڑتا ہے. ایسے ایسے عجائبات ہوتے ہیں. ایک آدمی بڑا ہی سیدھا سوال لے کے آ رہا ہوتا ہے، بالکل، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بس جاؤں گا اور مجھے جواب مل جائے گا، 5 منٹ لگیں گے. جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کس کا انتقال ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی فلاں کا انتقال ہوا. اچھا کتنے ورثہ چھوڑے؟ کہتا ہے 2 بیٹے. اچھا وہ زندہ ہیں؟ نہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا. اچھا ان کی اولادیں؟ اچھا ان میں سے بھی ایک کا انتقال ہو گیا. اچھا ان کی اولادیں؟ اچھا فلاں کا بھی انتقال ہو گیا. پتہ چلتا ہے کہ جناب 5 وطن کا مسئلہ ہے. بسا اوقات ایک ایک سائل کو صرف سوال لینے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. کئی دفعہ کال کر کے بلانا بھی پڑتا ہوگا. ایسا ہے، بلکہ ایک دو مجھے یاد ہے، ایک لیاری سے ایک مسئلہ آیا تو وہ 2 گھنٹے صرف مجھے سوال پوچھنے میں لگے. جناب فلاں سائل فلاں زندہ ہے، فلاں کا انتقال ہوا، اس سے پہلے کس کا انتقال ہوا. پھر اس کو نام بھی سارے معلوم نہیں ہو رہے ہوتے. یعنی جب بہت سارے رشتے دار پیدر پہ انتقال کر جائیں تو پھر یہ بتانے کے لیے کس کا کتنا حصہ ہے نام چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ اپنے گھروں سے نام فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور جی پھوپھی کے بیٹی کا نام کیا ہے اور فلاں کے بیٹے کا نام کیا ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. کب پہلے کس کا انتقال ہوا بعد میں یہ بھی بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اس معاملے کے اندر جو ہے وہ بالکل چاق و چوبند رہیں اور شرعی رہنمائی بر وقت لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانی رہے گی. کالز موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ مزید کال بھی ریکارڈ کروائیں. سائلین کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ بھی کال کر سکتے ہیں. سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر نمبر اسکرین پر اگر چلا دیا جائے تاکہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں آج کے ہمارے موضوع وراثت سے متعلق جو ہے وہ سوالات کر سکتے ہیں. آپ ابھی کال ریکارڈ کروائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا سوال اگر ممکن ہوا تو ابھی ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ آن ایئر کر دیا جائے گا اور آپ کو شرعی رہنمائی مل جائے گی. آئیے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اسلم اتاری بول رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی اولاد نہ ہو اور وہ کسی رشتہ دار سے یا اپنے دوست سے کوئی بچہ یا بچی اڈاپٹ کرنا چاہے تو اس کی اپنی وراثت میں یا اس کے اصل جو والدین ہیں اس کی وراثت میں شرعی کیا حق ہوگا؟ اور دوسرا شرعی لحاظ سے کسی کے دوسرا بچہ اڈاپٹ کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ لے لیتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اس کا نام وغیرہ رکھ سکتا ہے یا اس کے اصل والدین کے ساتھ ہی اس کا نام رہے گا؟ جزاک اللہ. اسلم بھائی آپ نے باب المدینہ سے کال کی، آپ نے 2 سوالات پوچھے ہیں حضور. پہلا سوال تو انہوں نے وراثت سے متعلق اور ضمناً دوسرا بھی پوچھ لیا. پہلے وہ ضمناً سوال کا جواب ارشاد ہو جائے کہ اپنے باپ کے نام کے ساتھ اس کا نام رکھا جائے گا یا نہیں. یہاں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کسی کا بچہ گود لینا وہ جائز ہے، ٹھیک، لیکن اس کے بعد چند پیچیدگیاں ہیں، ان کا مطلب ان کو فیس کرنا ہوگا اور ان کا ازالہ کرنا ہوگا. صحیح. مثال کے طور پر اگر کسی نے جو ہے وہ لڑکی گود لی ہے تو گود لینے والے کے لیے وہ لڑکی نامحرم ہوگی. صحیح. تو اب وہ بڑی بھی ہوگی، پردے کے مسائل بھی ہوں گے، تو ایسے میں جو اس کی محرم ہے وہ گود لی جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. مثلا بھانجی گود لے لے، بھتیجی لے لے، پردے کے مسائل نہ ہو. اسی طریقے سے اگر لڑکے کو گود لیتا ہے
تو پھر اس کی بیوی کے لیے مسائل ہوں گے. تو امیر اہل سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے اس میں اس کے کچھ مزید احتیاطیں بیان فرمائی ہیں, وہاں سے دیکھ لی جائیں. اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ اس کو اپنا نام دینا, اور یہ بہت کامن ہو چکا ہے, یعنی جو بھی بچہ گود لیتا ہے تو لوگ ایگریمنٹ کرتے ہیں باقاعدہ کہ جناب یہ واپس نہیں لیا جائے گا. تو بچہ چلتا ہے نسب سے, اس کا جو حقیقی باپ ہے ساری زندگی وہی باپ رہے گا. اور حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ کوئی شخص غیر باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے. یعنی بچہ خود کسی اور کو اپنا باپ کہے یہ بھی گناہ, اور کوئی اور اس بچے کے اصل والد کی جگہ اپنا نام لے, جو پرورش کر رہا ہے وہ اس کا نام لے, یہ بھی گناہ ہے. ایسا کرنا جائز نہیں. ڈاکومنٹس میں, کاغذات میں, عرف عام میں پکارنے میں جو باپ ہے اسی کو باپ کہا جائے. اور دوسرا جو سوال ہے وراثت کے حوالے سے, تو منہ بولے بیٹے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. کوئی حصہ نہیں, کوئی حصہ نہیں, بھلے وہ ساری زندگی اسی کے پاس پلا بڑا کچھ بھی کیا, اس کا کوئی حق نہیں. اور اصل باپ کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھا کہ اس کو اصل باپ سے ملے گا. ہاں, بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ گود لے لیا, ٹھیک ہے, تو مثلا زید نے گود لے لیا بکر کا بیٹا, وہ زید کے پاس ہی رہا, تو وہ بلا شبہ بکر جو اس کا اصل والد ہے اس سے وراثت بھی پائے گا. صحیح. اور بکر کے بحیثیت والد جو بھی حقوق ہیں اس بیٹے پر لازم ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ لے پالگ ہونے کی وجہ سے اب وہ حقوق سے وہ دور ہو گیا, ایسا نہیں ہے. مثلا وہ اس کا اصل باپ بوڑھا ہو جاتا ہے, وہ کما نہیں سکتا, تو اس کا نفقہ اس بیٹے پر لازم ہوگا. صحیح. اور جو دیگر حقوق ہیں وہ اس بیٹے پر لازم ہوں گے. یہ بیٹا اس کا ولی بنے گا. تمام کے تمام حقوق جو ہیں وہ برقرار ہیں, وہی برقرار رہیں گے. امید ہے اسلم بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. اس کے مطابق اگر آپ اس مسئلے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں, آپ کو یہ درپیش ہے, تو اس کے مطابق عمل کیجئے, ورنہ مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو لے پالک بچے کا, تو اس کے مطابق آپ عمل کریں. مزید کالز ہمارے پاس موجود ہیں, آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا نام خضر حیات ہے اور میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور آخری اس کا ٹائم ہوتا ہے نا, اکثر یہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو اس کے بیٹے ہوتے ہیں اس کو وہ زمین اپنے ٹرانسفر کر دیتا ہے, لیکن بیٹیوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اس کی 2 بیٹیوں یا 4 بیٹیوں اس کو تو وہ حصہ نہیں دیتا, لیکن وہ بیٹوں کو حصہ دے دیتا ہے. کیا وہ زندگی میں ایسا کر جائے تو کیا وہ گنہگار تو نہیں ہوگا؟ میں نظر حسین افطاری بات کر رہا ہوں جی, گوجرا منڈی بہاؤالدین سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم وہ جو ترکے میں حصہ بیٹیوں کو, ہمارے وہاں یہ رواج چل رہا ہے نا جی کہ ان کو جہیز وغیرہ دے دیتے ہیں کہ یہی بیٹیوں کا حصہ ہو گیا, تو اس کے بارے میں شریعت کے کیا احکامات ہیں؟ ان کا وہ جہیز میں حصہ بن جاتا ہے یا اس کے علاوہ بھی ترکے میں ان کو دینا چاہیے؟ جی حضور, 2 سوال ہیں. ملتان میں تو یہ ہو رہا ہے کہ مرتے وقت لوگ جو ہے اپنے بیٹوں کو حصہ دے رہے ہیں اور بولتے ہیں کہ بیٹوں کا حصہ نہیں بن رہا. ملتان میں یہ ہو رہا, آپ یہ نہ کہیں, ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہوں گے وہاں پر. تو ان کا مسئلہ یہ ہے, تو اصل میں جو مرض الموت ہے, جی جی, مرض الموت میں مرنے والا جو تصرفات, مالی تصرفات کر جائے وہ ویلڈ نہیں ہوتے, وہ نافذ نہیں ہوتے. اچھا. ہاں, لیکن یہ شرط ہے کہ وہ مرض الموت ہو. مرض الموت کسے کہیں گے, اس کی اگر کچھ وضاحت ہو جائے؟ مثلا کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا, صحیح, تو اب 1 سال سے پہلے عرصے میں ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ یہ زندہ نہیں رہ سکتا, تو وہ مرض الموت کہلائے گا. اچھا. اور بعض امراض ایسے ہوتے ہیں مثلا فالج سال چلتے ہیں, تو یہ مرض الموت نہیں کہلائے گا. مرض الموت یعنی 1 سال کے اندر اندر لاحق ہو اور بندہ اس میں مر جائے. تو یہ اپنا مرض الموت میں تو تصرفات ویسے ویلڈ نہیں ہے. شرعی اعتبار سے اگر مسئلہ پوچھا جائے گا تو یہ کہا جائے گا اس نے جو کچھ لکھا, جو کچھ تصرفات کیے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ وصیت کر کے جاتا ہے اپنے بیٹوں کے لیے, تو وصیت بھی وارث کے لیے نافذ نہیں ہے. وہ پہلے آپ نے وضاحت. جی ہاں. اور تیسری بات یہ کہ اگر اپنی زندگی میں بھی بیٹوں کو دے کر جاتا ہے حالت صحت میں, تو پھر وہی معاملہ آ جائے گا کہ وہ گناہ گار ہوگا. گفٹ والی جو صورت ہے کہ اس نے بعض اولاد کو دیا اور بعض کو محروم رکھے بھی درست نہیں. گوجرا سے نظر بھائی نے سوال کیا کہ ان کی برادری میں یا ان کے علاقے میں بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہوگا کہ بیٹیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو جہیز دے دیتے ہیں, تو وہ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ وراثت میں سے گویا کہ حصہ ہو گیا.
اب اگر باپ کا یا ماں کا انتقال ہوتا ہے تو دیگر رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جہیز تمہیں دے دیا گیا تھا لہذا اب وراثت میں تمہارا حصہ نہیں. اس کے بارے میں کیا؟ ہمارے خطے میں خاص طور پر ہند میں جو غیر مسلم آباد ہیں یہ ان لوگوں کی ایک رسم ہے کہ وہ بیٹی کو حصہ نہیں دیتے اور اس کو خوب مطلب کہ مہنگا اور بڑھا چڑھا کر جہیز دیتے ہیں اور ان کا تصور یہ ہے کہ بس جہیز ہی اس کا حصہ ہے. دین اسلام میں ایسا نہیں ہے. دین اسلام نے عورتوں کو بیٹیوں کو وراثت سے بھی حصہ رکھا ہے. اور دیکھیے ترکہ کہتے ہیں اس مال کو کہ جو کسی کے مرنے کے بعد بچ جائے. مثلا ایک باپ زندہ ہے وہ اپنی بیٹیوں کو بہت کچھ دے رہا ہے تو وہ تو گفٹ ہے دینا صحیح, لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد جو اس کا مال ہے وہ ترکہ بنے گا. اب جو وراثت کے قوانین ہیں جو بیٹے کا حصہ بیٹے کو دیا جائے گا, جو بیٹی کا ہے وہ بیٹی کو دیا جائے گا. اچھا یہاں ایک اور معاملہ ہوتا ہے کہ بس اوقات مرنے والا تو مر گیا اور بہت کچھ چھوڑ کر گیا. اس کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہنوں کی شادیاں کی ہیں ترکے کے مال میں سے جی اور بہت بڑا حصہ ہم نے تو اس پر خرچ کر دیا. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہنوں سے پوچھ کر خرچ نہیں کیا جاتا کہ جی وہ وراثت کا مال ہے اور سارا ہی ہے, ہم اجازت ہے خرچ کر دیں. تو ایسے میں کرنا یہ چاہیے کہ جو بہنوں کے حصے میں آتا ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے. صحیح. پھر ان سے وہ رقم لے کر خرچ کر دی جائے. صحیح. یہ اس وقت ہے کہ جب انتقال ہوا اور وہ مال ترکہ بن گیا. اگر خود باپ ہی مطلب کر رہا ہے اس طرح تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے مرنے کے بعد حصہ نہیں ملے گا. ماشاءاللہ آپ نے اچھی رہنمائی فرمائی. واقعی یہ دیکھا گیا ہے بعض اصل میں خاندانوں میں اس طرح کے رواج, اگرچہ یہ ان اسلامی نے بیان کیا ہمارے علاقے میں, لیکن یہ خاندانوں کے اعتبار سے بھی طرح طرح کی رسوم اور رواج جو ہے وہ اس معاملے میں پائی جاتی ہیں. اور جیسے کہ آپ نے ایک بہت بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ غیر مسلموں کے ہاں اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ بیٹیوں کو یا عورتوں کو جو ہے وہ ترکے میں ورثہ میں بالکل شامل نہیں کرتے, لیکن اسلام کا یہ خاصہ ہے اور ایک امتیاز ہے کہ یہاں پر جہاں بیٹوں کے حقوق کو بیان کیا گیا وہیں بیٹیوں کے ترکے کے حساب سے بھی حقوق کو بیان کیا گیا. تو آپ کے خاندان میں جو بھی رواج ہو, جس طرح کا بھی ٹرینڈ چل رہا ہو, آپ نے اس کو نہیں دیکھنا, بلکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان کو اپنے ہر رسم و رواج سے بالا تر ہو کر یہ دیکھنا ہے کہ شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے. جو شریعت مطہرہ فرماتی ہے اس پر عمل کیجئے اور اسی میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے گا. ایک اور کال بھی ریکارڈ ہے, آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں جی, ندیم اتاری عرض کر رہا ہوں جی. میرا سوال یہ ہے کہ والدین نے ہمیں ساری جائیداد جو ہے مطلب یہ سب بھائیوں کو دے دی ہے. اب ایک مکان رہ گیا, اس کو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں کسی مدرسے کے نام کر دیں تاکہ ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وراثت کا مسئلہ نہ بنے. لیکن ایک بھائی ایسا ہے ہمارا جو ہے بھولا, تو اب اس کی وجہ سے پروگرام یہ بنایا جا رہا ہے کہ والدہ والد اور جب تک وہ بھائی زندہ رہے گا, جب تک وہ ان کے استعمال میں رہے, اس کے بعد وہ پلاٹ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے نام ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ جی حضور, دو صورتیں انہوں نے پوچھی ہیں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ کچھ تو ماں باپ نے تقسیم کر دیا لیکن ایک مکان کے بارے میں وہ وصیت کرنے کا ذہن رکھتے ہیں, اور دوسرا ایک بھائی جن کا ذہنی توازن درست نہیں, ان کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جو لوگ وصیت کرنا چاہتے ہیں, وصیت کے اندر دو طرح کی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں. بعض لوگ بہت مطلب غریب ہوتے ہیں اور وہ زندگی انہیں گزارنی ہوتی ہے, تو وہ زندگی میں کچھ دے نہیں سکتے, اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دیا جائے. صحیح. نافرمانی کا بھی بعضوں کو خدشہ ہوتا ہے جی جی, اگر سارا مال دے دیا تو چونکہ اولاد کی تربیت درست نہیں ہوتی تو خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہم کو لفٹ بھی کرائیں گے یا نہیں. اچھا, جو لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کی زندگی گزارنے کا ان کے پاس اثاثہ اور سرمایہ موجود ہے, میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ لکھ کر جائیں کہ فلاں کو دے دینا, آپ اپنی زندگی میں دے دیں. صحیح. اس سے یہ ہے کہ ایک تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ چیز جس کو دینا چاہتے ہیں وہاں چلی جائے گی,
اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی اس پر کوئی غیر آدمی قابض نہیں ہوگا، چھپائے گا نہیں. لوگ مر جاتے ہیں، ان کی تجوریوں سے پھر وصیت کے کاغذات نکلتے ہیں اور پھر وہ کاغذات بھی مبہم ہوتے ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے جب دارالافتاء میں معاملہ آتا ہے تو وہ وصیت کے الفاظ ہی نہیں ہوتے. جب تک کہ وصیت کے الفاظ نہیں پائے جائیں گے کسی چیز کو وصیت قرار نہیں دیا جا سکتا. وصیت کے لیے بھی الفاظ، بالکل الفاظ ہونے چاہیے. خاص طور پر مرنے کا جو لفظ ہے یہ لازمی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کی. اگر انہوں نے ویسے کاغذات لکھ دیا بھی یہ فلاں کی تو اس سے وصیت نہیں ہوگی. وہ تو جو لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایکسٹرا سرمایہ رکھتے ہیں اور وہ کسی نیک کام میں یا کسی غریب محتاج کو دینا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں حالت صحت میں وہ دے جائیں. جہاں تک ہمارے سائل محترم کا سوال ہے تو ان کے سوال میں کچھ پیچیدگی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک مکان ہے وہ ہمارے بھائی کے پاس بھی رہے گا اور پھر یہ مطلب کہ وقف کرنا چاہتے ہیں. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ جو مکان ہے، کیونکہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ مرنے والے مطلب شاید زندہ ان کے والدین، جی تو انہوں نے اپنی جو جائیداد ہے وہ بھائیوں کے، بیٹوں اور بیٹیوں کے نام کر دی ہے. تو ان کی ملکیت میں کیا ہے؟ اگر ان کی ملکیت میں یہ ایک ہی مکان ہے صحیح، تو پھر تو اس سارے کی وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وصیت کے لیے ضروری ہے کہ 1/3 میں وصیت ہو سکتی ہے. صحیح. تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو جن کا یہ مکان ہے، ان کے والد کا اگر یہ مکان ہے تو اگر ان کے پاس اور بہت کچھ بھی ہے، مطلب کرنسی ہے، کیش وغیرہ ہے، اور یہ مکان 1/3 سے کم ہے، تب تو اس کے بارے میں وصیت ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ بھائی کا جو انہوں نے کہا کہ وہ اس کے تعلق سے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ یہ اس میں رہتا رہے، اور جب یہ مطلب کہ یہ بھی انتقال کر جائے پھر اس کو وقف کیا جائے. لیکن یہاں مزید ایک پیچیدگی ہے، وہ یہ ہے مثلا والدین انتقال کر گئے، والدین کے انتقال کے بعد یا تو فوری یہ وصیت جاری کریں اگر وہ 1/3 سے کم ہے، کل مال کے 1/3 سے اگر فوری وصیت جاری کریں. اگر یہ فوری وصیت جاری نہیں کرتے تو وہ جو پراپرٹی ہے وہ سب ورثہ کے اندر آ جائے گی. صحیح. اور پھر ان کا بھائی بھی زندہ ہے، تو ایک بڑی ہی پیچیدہ سی صورت ہے. اصل میں دو چیزیں انہوں نے الگ الگ رکھی ہیں، ہاں الگ الگ مکس کر دی نا. ایک تو یہ کہا کہ وہ وصیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ داؤد اسلامی کے نام ہو جائے، اور دوسرا انہوں نے بیان کیا کہ وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد جب تک یہ ہمارا بھائی جس کا ذہنی توازن درست نہیں اس کو بھی استعمال کا حق رہے اور غالباً اس کے بعد پھر داؤد اسلامی کو ملے. تو بہرحال میں سائل محترم سے یہ عرض کروں گا کہ چونکہ آپ کا سوال جو ہے وہ مبہم ہے اور مبہم سوال کا ظاہر ہے کہ جواب نہیں دیا جا سکے گا، تو آپ ہمارے کسی بھی دارالفتاء سے رابطہ کر لیں. انشاءاللہ ابھی آخری کال لیتے ہیں، کال کے بعد آپ کو دارالفتاؤں کے ایڈریسز اور انشاءاللہ نمبر وغیرہ بھی عرض کیے جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس کو نوٹ کر لیجئے. اگر آپ کے لیے جا کر پوچھنا ممکن ہو تو آپ بہت اچھا ہوگا، خود تشریف لے جائیے، ورنہ کال کر کے یا میل یا خط کے ذریعے جو بھی صورت ہیں اس کو آپ اختیار کیجئے. جتنا سوال واضح ہوگا اسی کے مطابق جو ہے وہ جواب دیا جائے گا. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں ضلع ڈیرہ بگٹی سے بات کر رہا ہوں. آدم خان میرا نام ہے. یہ ہمارے ایک رشتہ دار فوت ہو گئے تھے، ان کا کوئی اولاد نہیں تھا، تو انہوں نے کسی اپنا جو ہے نا بھائی کے بیٹے کے لیے اپنا جو ہے نا سارا جائیداد اپنے نام کیا بھائی کے. سوال مکمل نہیں چل سکا، شاید کچھ ٹیکنیکل پرابلم آ گیا تو کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال وہ مطلب سوال مکمل ہی نہیں تو جواب دینا مشکل ہوگا. ہمارے سلسلے کا وقت اتنا جلد ختم ہو گیا کہ مجھے ابھی احساس ہو رہا ہے، اسلامی نے بتایا کہ وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچ گیا. تو چونکہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت مفصل موضوع بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو باقی رہ گئی ہوں گی. مدنی چینل کے ناظرین بھی منتظر ہوں گے بہت سارے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے بارے میں. بہرحال ہمارے سلسلے کا وقت اگرچہ ختم ہوا لیکن ہمارے دارالفتاء آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں. اسکرین پر آپ انشاءاللہ ایک نمبر ملاحظہ فرمائیں گے، اس نمبر پر آپ کسی بھی وقت کال کر کے اپنے مسئلے سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر وراثت کا مسئلہ ہے، بعض اوقات فون پر تشفی بھی نہیں ہوتی اور مسئلہ بتانے والے کو بھی تشفی نہیں ہوتی کہ مسئلے کی درست وضاحت نہیں ہو سکی. تو اس میں بہت بنیادی بات
خاص طور پر وراثت کے مسئلے میں درست طور پر وضاحت کا اور پوری تفصیل کا مہیا ہونا بھی ہے۔ آپ ہمارا میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے، darulifta@dawatIslami.net، غالباً یہی ایڈریس ہے، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو اس کو چلا دیجئے، ہمارا نمبر بھی نوٹ کر لیجئے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ملک بھر میں متعدد مقامات پر ہمارے دارالفتہ اہل سنت قائم ہیں، وقتاً فوقتاً ان کے ایڈریسز وغیرہ بھی چلتے رہتے ہیں، آپ میل کر سکتے ہیں، ان ایڈریسز پر اپنا خط لکھ سکتے ہیں۔ ایک دارالفتہ کا میں آپ کو ایڈریس عرض کرتا چلوں تاکہ ہاتھوں ہاتھ آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ دارالفتہ اہل سنت، کنز الایمان مسجد، بابری چوک، گرو مندر، کراچی۔ دارالفتہ اہل سنت، جامع مسجد کنز الایمان، گرو مندر، کراچی۔ آپ اس ایڈریس پر اپنا مکتوب روانہ کر دیجئے، اور یاد رکھیے جب بھی مکتوب لکھیں یا آپ میل کریں تو وراثت کے مسائل میں بالخصوص اپنا فون نمبر ضرور لکھیے، کیونکہ بارہا ان مسائل سے متعلق جو ہے وہ وضاحت کی ضرورت درپیش ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے ابتدائی تفصیل کے اندر سماعت کیا، اور ہمارے ان نمبرز اور ایڈریسز سے آپ فائدہ اٹھا کر اپنی شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی یہ برکات ہیں کہ ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی جاتی ہے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جذبہ اصلاح امت کا، امت کی خیرخواہی کا، کہ دارالفتہ ایک نہیں بلکہ متعدد قائم فرمائے، مزید کا بھی ذہن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت دے تاکہ زیادہ سے زیادہ آسان امت کی رہنمائی کی جا سکے، اور یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم خود چل کر مفتیان کرام کی بارگاہ میں، علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور سب سے پہلے اس سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے طور پر درست سمجھ کر کوئی عمل کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وراثت کے معاملے میں گھر کے بڑے، خاندان کے بڑے جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے اپنے طور پر جو اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس نے باپ کی بڑی خدمت کی تھی زندگی میں، چلو اس کو اتنا دے دو، یہ بیٹی ہے، چلو اس کے پاس تو اس کا شوہر بہت زیادہ امیر ہے، اس کے بعد پیسے مال کی کثرت ہے، چلو اس کو نہ دیں تو بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے اپنے تئیں اصول و ضوابط قائم کر کے وراثت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ خود بھی ظالم ٹھہرتے ہیں اور خلاف شرع امور کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملے میں شرعی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، مبلغین کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ان معاملات کے بارے میں بھی ضرور رہنمائی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر موقع ملا اور مجلس کا ذہن بنا تو اس موضوع کو دوبارہ لے کر حاضر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یقیناً بہت سارے سوالات تشنا رہ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ہر معاملے کے اندر شرعی رہنمائی لے کر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ